الحمد للہ رب العالمین۔ حضور بچوں سے پیار کرتے تھے، بالکل کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے بچے جب آتے تو کانا سلم علیہم ویمسح رؤوسہم، حضور ان کو سلام بھی کہتے اور ان کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے۔ باقی بچوں کو ادب کے لیے مارنا بھی جائز ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے بھی پڑھا سکتے ہو۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہو دوسری پر نظر نہیں جاتی، یہی تو مصیبت ہے۔ اگر مباشرت کر رہا تھا خاوند اور عورت کو حیض شروع ہو گیا، بند کر دے بس، کیونکہ حیض کی حالت میں تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولویوں کا مسئلہ نہیں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ آپ نے کتاب لکھی ہے پتہ نہیں کہ منہج المتقدمین فی فن الحدیث، بڑی اچھی بات ہے بھئی۔ جب اس پر حضرت مولانا زکریا صاحب نے تقریر لکھی ہے تو میری تقریر کیا معنی رکھتی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ دیں گے تو میں بھی لکھ دوں گا۔ قبر سے ہاتھ نکال کے حضور نے کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔ پیغمبر کے پیشاب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضلات جو ہیں پیغمبر کے، یہ بھی خصائص میں ہے، ان کو بھی ہم نہ حرام کہیں گے اور نہ حلال کہیں گے، بعد کہا کہ نہیں وہ حلال ہے۔ میں نے میری ماں کے نام سے عمرے کا ارادہ کیا، احرام باندھ نیت کی، دعا پڑھی، نیت کرتا ہوں تو کیا عمرہ ہو گیا؟ جب دل میں نیت ہے کہ ماں کے لیے ہے بس ہو گیا۔ بہرحال قرآن کی تلاوت کریں ادب سے بیٹھ کے، نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، گزرنا ہو تو دور ہو کے گزر جائیں تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ پورے مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، سب میں ایک کا لاکھ ملتا ہے۔ بہرحال عورت مرد کے ساتھ طواف کر سکتی ہے لیکن اختلاط سے بچنے کی کوشش کریں۔ البتہ فرض نماز میں عورت کے لیے پچھلی صفیں افضل ہوتی ہیں۔ بہرحال ناف گرنے کا مجھے تو کوئی وظیفہ ایسا نہیں آتا، لیکن سب سے افضل وظیفہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی لیا کریں۔ آپ مکہ شریف میں 9 دن رہیں گے، 9 یا 10 دن مزید، تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر